ناظرین، 6 فروری 1981 روس کے اہم ترین شہر لینن گراڈ میں تب کے روس یعنی سوویت یونین کی بحری افواج کے پیسفک فلیٹ یعنی بحر الکاہل کے بیڑے کے افسران کے لیے ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں پیسفک فلیٹ کے تقریباً سینئر افسر شامل تھے۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد 7 فروری 1981 ان سبھی افسران کے لینن گراڈ سے واپسی ہونا تھی۔ یہ واپسی لینن گراڈ میں قائم روسی بحریہ کے زیر استعمال پشکن ایئرپورٹ سے روسی مسلح افواج کے زیر استعمال ایک ٹرپولو T-104 ٹرانسپورٹ طیارے کے ذریعے ہونی تھی۔ ایئرپورٹ سے اڑان بھری، اس میں 44 مسافر اور عملے کے 6 افراد موجود تھے۔ ان 44 مسافروں میں 16 مسافر روسی فوج کے ایڈمرل اور جنرلز تھے، جن میں پیسفک فلیٹ کے سربراہ ایمیل سپری دونوں بھی شامل تھے۔ 22 مسافر کرنل اور بریگیڈیئر کے عہدوں پر تھے اور 6 مسافر سویلینز تھے، جن میں ایمیل سردونوف کی بیوی اور دیگر چند افراد موجود تھے۔ رن وے پر اڑان بھرنے کے لیے ٹھیک 8 سیکنڈ بعد طیارہ اچانک غیر معمولی تیزی سے بلند ہوا اور بتدریج بلندی کی طرف بڑھنے کی بجائے یکا یک سلیب کے نشان کی طرح اس کا رخ اوپر کی جانب ہو گیا۔ پھر وہ دائیں طرف کو مڑا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو گیا۔ چند لمحوں کے اندر اندر حادثے کا شکار طیارہ بھڑکتی آگ کے شعلوں میں گھر چکا تھا۔ 50 میں سے 49 مسافر موقع پر مارے گئے اور پائلٹ اتفاق سے آخری لمحات میں طیارے کے ونڈ سکرین کو توڑتا ہوا باہر جا گرا اور شدید نوعیت سے زخمی ہو گیا۔ یہ آخری سوار بھی اسپتال لے جا کر جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ اس حادثے نے روسی حکومت اور فوج کو لرزا کے رکھ دیا۔ پیسفک فلیٹ کے سربراہ سمیت روسی فوج کے 16 ایڈمرل اور جنرل چند لمحے راکھ ہو گئے تھے اور دیگر کئی افسران بھی یوں ہی لقمہ اجل بن گئے۔ اس حادثے پر روسی حکومت کا پہلا خیال یہ تھا کہ امریکہ اور نیٹو بحر الکاہل کے محاذ سے ہم پر یہ جنگ مسلط کرنے جا رہے ہیں اور یہ سانحہ اتحادیوں کی طرف سے سبوتاژ کی ایک سازش تھی، جس کا مقصد پوری پیسفک کمانڈ کا صفایا کر دینا تھا تاکہ جنگ کی صورت میں ہائی کمان کی عدم موجودگی سے پیسفک فلیٹ مؤثر مزاحمت کر پانے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ چنانچہ فوری طور پر پیسفک فلیٹ کو کسی ممکنہ اتحادی حملے کے پیش نظر ہائی الرٹ کر دیا گیا، لیکن چند دن گزر جانے کے باوجود بھی نہ تو کوئی حملہ ہوا اور نہ ہی دشمن کی کوئی غیر معمولی سرگرمی سامنے آئی، گویا یہ سانحہ کسی جنگ کا پیش خیمہ نہیں تھا۔ تو پھر اس حادثے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ اگر اس سبوتاژ میں دشمن کا ہاتھ نہیں تھا تو ممکن تھا کہ اس میں اندر کا ہاتھ ملوث ہو، یعنی سوویت فوج ہی کا کوئی ایسا افسر جو کہ مہلوکین کے ساتھ تنازع رکھتا ہو، یا پھر اس سانحہ اور ان سب کی موت سے اسے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو، تو ایسا شخص بھی ایسی سازش رچائے جانے کا باعث بن سکتا تھا۔ چنانچہ اب اس سانحے میں ملوث کسی ممکنہ اندرونی ہاتھ پر تحقیق کا آغاز کر دیا گیا۔ پیسنجر لسٹ چیک کرتے اتھارٹیز پر یہ انکشاف ہوا کہ پیسفک فلیٹ کا چیف آف سٹاف نیب ایڈمرل ریڈولف گالسوف کا نام تو مسافروں کی لسٹ میں موجود ہے، لیکن گالسوف نہ طیارے پر سوار ہوا اور نہ ہی اس کی موت واقع ہوئی، اور ایمیل سپردونوف کے بعد گالوسوف کا پیسفک فلیٹ کا سربراہ بننا ازر من الشمس بات تھی۔ تو کیا گالوسوف نے ہی پیسفک فلیٹ کے سربراہی کے اس سانحے کی سازش رچی اور روسی ہائی کمان تو تاریخ کے سب سے بھاری نقصان سے دوچار کیا؟ اگر نہیں تو وہ پیسنجر لسٹ میں ہونے کے باوجود اس روز ایئرپورٹ سے غیر حاضر کیوں تھا؟ جلد ہی گالسوف کا پتہ لگا لیا گیا اور اسے نزدیکی شہر سورنومارسک میں اس کی بیٹی کے گھر کی طرف جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم تحقیقات کے دوران گالسوف نے انکشاف کیا کہ اس نے میٹنگ سے قبل سپردونوف سے اس بات کی اجازت لی تھی کہ وہ میٹنگ کے بعد اپنی بیٹی سے مختصر ملاقات کے لیے سویرومورسک جائے گا اور پھر کسی مسافر طیارے کے ذریعے واپس پہنچ جائے گا۔ گویا گالسوف مجرم نہ تھا، لیکن انتہائی خوش قسمت ضرور تھا جو اس سانحہ سے بچ نکلا۔ لیکن پھر وہی سوال کہ اس حادثے کی وجہ کیا بنی؟ بھلے ہی Tu-104 طیارہ کافی پرانا تھا، اب تک موسٹلی متروک ہو چکا تھا، لیکن حادثے کا شکار طیارہ تب تک زیر استعمال اور اچھی حالت میں تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا پائلٹ اناتولی یونوشن روسی فوج کے سینئر ترین اور تجربے کار پائلٹس میں ایک تھا، جو 17 سال سے طیارے کو چلانے کا تجربہ رکھتا تھا، اور طیارے کے بلیک باکس کے معنی اور حادثے کی بنیادی تحقیقات کے بعد ایک روح فرسا انکشاف ہوا، اور وہ یہ کہ
مذکورہ طیارے کے لیے یہ لازم ہے کہ ٹیک آف کے وقت طیارہ پہلے رن وے پر 220 کلومیٹر کی رفتار پکڑے اور اس کے بعد طیارے کی ہوا میں بلند کیا جائے۔ تاہم حادثے سے قبل مذکورہ طیارے نے وقت سے قبل ہی 220 کی بجائے 180 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پر ہی اڑان بھر لی، اور ظاہر ہے اس کیفیت میں اس کا قابو سے باہر ہو جانا ناگزیر تھا۔ تو اتنے تجربے کار اور سینئر پائلٹ نے اتنی بھیانک غلطی کیسے کر دی؟ یہ بات مکمل تحقیقات کے بعد ہی واضح ہو سکتی تھی۔ آخر کار 2 برس کی تفصیلی اور جامع تحقیقات کے بعد یہ راز کھل ہی گیا کہ آخر اس روز کیا ہوا تھا، اور حقیقت کا درک ہوتے پوری دنیا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں سوویت یونین میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبہ جات بشمول دفاع، ایٹمی پروگرام، سپیس پروگرام بہت ترقی ہو رہی تھی، لیکن اس دن دگنی رات چگنی ترقی میں روسی حکومت نے ایک چھوٹی سی بات کو نظر انداز کر دیا تھا کہ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا اور اس کے عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنانا بھی حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ لیکن ایک طرف جہاں ملک میں ٹیکنالوجی کے ریکارڈ ترقی اور تحقیق جاری تھی، وہیں ملک میں بھلے کیا تو کم پرسی تو نہ تھی، لیکن بنیادی ضروریات اور روزمرہ ساز و سامان کی کافی قلت اور تنگی تھی۔ عام استعمال کے راشن سے لے کر فاسٹ فوڈ تک، ٹوائلٹس پیپر سے لے کر واشنگ مشین، ٹی وی، ریفریجریٹر تک، ہر چیز ضرورت سے بہت کم بنائی درآمد کی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں گاؤں، قصبوں اور چھوٹے شہروں میں اس سب کی دستیابی نہ ہونے کے برابر تھی، اور یہ سب روس کے بڑے شہروں میں ہی وافر دستیاب تھا۔ چنانچہ لوگوں کو ان سب چیزوں کے حصول کے لیے ٹرین یا پھر گاڑیوں پر اپنے نزدیک ترین بڑے شہر کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب بھی کسی شخص، چاہے وہ سویلین ہو یا افسر، کا چکر کسی بڑے شہر میں لگتا تو اس کی یہی کوشش ہوتی کہ آج گاڑی بھر کے ہر ممکن سامان لے جایا جائے، اور اس روز بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ حتمی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ اس روز وہ سبھی 44 افسر جو کہ ملک کے دور دراز اور سیلی علاقوں میں تعینات تھے، اور ان کا کسی بڑے شہر میں چکر کم ہی لگتا تھا، تو جب میٹنگ کے سلسلے میں لینین گراڈ میں ان کی آمد ہوئی تو انہوں نے یہی سوچا کہ جب آج تو پورا لینین گراڈ خرید کر جہاز میں ٹھوس لیں گے۔ چنانچہ پھر یہی ہوا۔ ہر ایک افسر نے میٹنگ کے بعد شہر میں گھوم پھر کر ہر وہ ممکن چیز خرید لی جس کی ان کو طلب یا ضرورت تھی۔ فاسٹ فوڈ کے ڈبے، مالٹوں کے کریٹ، کپڑے، جوتے، آفس کا سامان، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، یہاں تک کہ طیارے کے ملبے سے گاڑی کے کچھ اسپیئر پارٹس بھی برآمد ہوئے، اور تحقیقات حیران رہ گئے کہ یہ پارٹس بلا طیارے میں کس جگہ نصب ہوتے ہیں۔ لیکن اتنا ہی نہیں، ایڈمرل صاحب نے طیارے میں اخباری کاغذ کے 2 عدد بڑے رول جن کا وزن 500 کلو گرام تھا وہ بھی خرید کر رکھوا دیے، اور باقی سامان کے ساتھ یہ 2 رول بھی پچھلی سمت کارگو میں رکھ دیے گئے بغیر ان کو اچھی طرح سے باندھے۔ اور پھر جب طیارہ رن وے پر دوڑ رہا تھا تو وہ دونوں رول کھل گئے، اور طیارے کے دوڑنے کی رفتار کے متضاد کارگو سپیس میں پیچھے کی طرف شوٹ کر گئے۔ جب اس سپیڈ میں طیارے کے پچھلے سمت ایک وقت 1000 کلو کا وزن جا پڑا تو طیارہ توازن بری طرح سے بگڑ گیا، اور اس جھٹکے سے شاید پائلٹ سے وقت سے پہلے اڑان کا ہینڈل دب گیا، اور طیارہ عدم توازن کی کیفیت میں اضطراری حالت میں ہوا میں بلند ہوا، اور قابو نہ کیے جانے کی وجہ سے فلپ اور زمین بوس ہو گیا۔ اس طرح ان افسروں کے لالچ کی وجہ سے روسی فوج طریق کی بدترین نقصان سے دوچار ہو گئی۔ وہ سب ملوکین ماسکو میں ایک اجتماعی قبر میں مدفون ہیں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل اردو کالم کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔